اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس نے ہر نماز کے لیے الگ اذان اور الگ تکبیر کہی۔ عبد الرحمن بن جزی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو ہم اذان عشاء کے وقت یا اس کے قریب مزدلفہ پہنچے۔ انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے اذان اور اقامت کہی، پھر انہوں نے نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، پھر رات کا کھانا منگوا کر تناول فرمایا، پھر انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے اذان اور اقامت کہی، اس کے بعد انہوں نے نماز عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ جب فجر طلوع ہوئی تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اس نماز کے علاوہ اس مقام پر اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، یہ 2 نمازیں ہیں جو اپنے وقت سے پھیر دی گئی ہیں، ایک مغرب کی نماز جو لوگوں کے مزدلفہ پہنچنے پر، دوسری فجر کی نماز جبکہ فجر ظاہر ہو جائے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا۔ جس نے اپنے اہل خانہ کے کمزور افراد کو رات پہلے بھیج دیا کہ وہ مزدلفہ ٹھہریں، دعا کریں، نیز چاند غروب ہوتے ہی انہیں آگے مینا روانہ کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے کمزور افراد کو پہلے روانہ کر دیتے کہ وہ رات کے وقت مزدلفہ میں وقوف کریں اور جس قدر چاہیں اللہ کا ذکر کریں، پھر وہ امام کے وقوف اور اس کے واپس ہونے سے پہلے لوٹ جائیں۔ ان میں سے کچھ تو نماز فجر کے وقت مینا پہنچتے اور کچھ اس کے بعد آتے۔ جب وہ سب مینا پہنچ جاتے تو جمرے کو کنکریاں مارتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت سودا بھاری جسامت والی عورت تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم مزدلفہ میں اترے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے مینا روانہ ہو جائیں، کیونکہ وہ ذرا سست رفتار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ لوگوں کی بھیڑ سے پہلے ہی نکل کھڑی ہوئیں اور ہم لوگ صبح صادق تک وہیں ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس ہوئے۔ کاش میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہوتی جیسا کہ حضرت سودا نے لی تھی، تو میرے لیے زیادہ محبوب اور بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ نماز فجر مزدلفہ ہی میں ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز وقت سے ہٹ کر ادا کی ہو، البتہ ان 2 نمازوں کو وقت سے پہلے پڑھا ہے۔ آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا اور نماز فجر بھی اس کے عام وقت سے پہلے پڑھی۔ عبد الرحمن بن جزی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ آیا، پھر ہم مزدلفہ آئے تو انہوں نے 2 نمازیں ادا کی، ہر نماز کے لیے الگ اذان اور اقامت کہی اور دونوں کے درمیان کھانا کھایا۔ پھر جب صبح نمودار ہوئی تو نماز فجر ادا کی۔ اس وقت اتنا اندھیرا تھا، کوئی کہتا فجر ہو گئی اور کہتا ابھی فجر نہیں ہوئی۔ فراغت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء اس مقام مزدلفہ میں اپنے وقت سے ہٹا دی گئی ہیں۔ لوگوں کو چاہیے مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں جب اندھیرا ہو جائے اور نماز فجر اس وقت پڑھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹھہرے رہے حتیٰ کہ روشنی ہو گئی، پھر کہنے لگے، اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت مینا کی طرف روانہ ہوتے تو سنت کے مطابق عمل کرتے۔ راوی کہتا ہے، مجھے یہ علم نہیں ہو سکا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان پہلے ہوا یا حضرت عثمان کا کوچ پہلے ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلسل تلبیہ کہتے رہے حتیٰ کہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس سے صبح صادق سے پہلے پڑھ لیا جائے جیسا کہ بعض حضرات نے گمان کیا، بلکہ اسے طلوع فجر کے بعد ہی پڑھنا ہوگا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر طلوع فجر کے وقت پڑھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔